صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، اصحاب الجنہ، باغ والے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں باغ والوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اس باغ کا مالک ایک نیک شخص تھا جو یمن کے ایک علاقے زروان کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بے وقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ برموڈا کا عجیب و غریب سمندر۔ سمندر میں ایک ایسی پر اسرار جگہ ہے جسے برموڈا تکون کہتے ہیں۔ اس سمندری علاقے کے متعلق بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہوائی جہاز، پانی کا جہاز وغیرہ جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سائنسدان آج تک یہ تحقیق نہ کر سکے مصنوعی سیارے سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویر لی گئی ہے اس میں صرف کوہرا نظر آتا ہے۔ آخر دنیا کے اس حصے میں کیا ہے؟ یقیناً انسان کو اللہ کی قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں اور یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نہ اس سے پہلے دن نکلنے کے بعد کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ فائدہ: عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو، مال کی خواہش ہو، مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سب لوگ سامنے آ جائیں گے
اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بادشاہت ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ جزاک اللہ۔